بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 جون ہے، جمعے کا دن ہے، 2026 ہے، اور کچھ اہم معلومات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج وفاقی بجٹ 2026-27 پیش کیا جانے والا ہے، اور اس بجٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اس میں کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ انتظار ہے کہ حتمی طور پر کیا فیصلہ ہوگا، لیکن اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وفاقی ملازمین ہیں اور جو پینشن ملازمین ہیں، ان کی جو پینشنز ہیں اور تنخواہیں ہیں، ان کے اندر اضافہ متوقع ہے۔ گو کہ کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 10% یہ اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز ہیں جو کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر یا تنخواہ دار طبقے کے اوپر گزشتہ برس لگائے گئے تھے، اس میں بھی کمی کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک یہ امکانات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہمیں سننے کو ملے گا جو وفاقی بجٹ کا اعلان ہوگا، اور اس میں جو اہم اعلانات ہوں گے انہی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس رہے گا کہ کیا اعلانات ہیں۔ لیکن جو کل سروے پیش کیا گیا، اقتصادی سروے، وہ کوئی بہت اچھی رپورٹ کارڈ نہیں ہے پاکستان کی معیشت کی۔ پچھلے ایک برس کے اندر پاکستان کی برآمدات میں کمی ہوئی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر، خاص کر کے ایگریکلچر کے اندر، چاول، چینی، کپاس، اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت الارمنگ بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب خاص کر کے جو سولر ہے اس کے حوالے سے تو جو پرائم منسٹر کی سفارشات تھی، اور پرائم منسٹر نے کل یہ بتایا کہ انہوں نے خود ایم ڈی سے بات کی، IMF کی، اور انہوں نے ان کی بات سنی۔ ظاہر ہے کہ اسی میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ سولر کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی وہ نہیں لگایا جائے گا جو پہلے کہا جا رہا تھا، یعنی امکان ہے اس بات کا، یہ تجویز ہے، اور کہا جا رہا تھا کہ 18% ٹیکس جو ہے وہ سولر کے اوپر لگے گا۔ اسی طرح سے جو کہ صارفین کے لیے ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، جن کے سولر نہیں ہے، جو سولر لگا چکے ہیں، جو سولر لگانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن بہرحال اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ اسی طرح سے جو ایگریکلچر ہے اور دیگر معاملات ہیں، ان کے لیے بھی سولر بہت امپورٹنٹ ہے، اور کسانوں کی بھی اس کے اوپر کافی زیادہ ان کو ہیلپ ملتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ کافی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1000 ارب روپے کی تجویز ہے، اور اس میں سے جو وفاقی وزارتیں ان کے لیے کافی بڑا حصہ ہے۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو جو بچت کی اسکیمیں ہیں اس کے اندر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بہت سارے اخراجات ہیں جن کو کہ کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ PSTP کو آپ نے ترقیاتی بجٹ کو کم کیا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں جن کو کہ کم کرنا ضروری ہے۔ غیر ضروری جو وزارتیں ہیں، اسی طرح سے جو جس طرح سے ایک لیوش قسم کے بیوروکریسی کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے، اور جو عام جو خاص کر کے بیوروکریسی کا میں ضرور کہوں گی، ان کو جو ان کے جو مفادات ہیں یا ان کو جو فائدے مل رہے ہیں ان پہ کٹ ڈاؤن کرنے کی اس کو کافی زیادہ ضرورت ہے، ڈراسٹک چینجنگز کی ضرورت ہے اس معاملے کے اندر۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے وہ معاہدہ جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل اعلان کیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف ان کی جو بات چیت ہوئی ہے، اور خاص کر کے جو مختلف لیڈرز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ یورپ میں ممکنہ دستخط کرنے کا بھی امکان جو ہے انہوں نے، یعنی ممکنہ طور پر یورپ کے اندر انہوں نے اندیا دیا کہ ایک ڈیل جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ایک بہترین معاہدہ طے کر لیا، اور وہ اب دستاویزات کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کرتے ہوئے اپنے دفتر میں اوول آفس میں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں دستاویزات کو حتمی شکل دینا اگلے چند دنوں میں مکمل ہو جانا چاہیے، یعنی کہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو حتمی دستاویزات ہیں اس کے اوپر ایک عمل درآمد ہو رہا ہے، اور بہت جلد اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ متوقع ہے۔ اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ انہوں نے جگہ کا بھی بتا دیا کہ یورپ کے اندر جو ہے اس کے اندر فیصلہ ہوگا یا اس کے اندر سائن ہوا ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے جو ٹروتھ سوشل ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات اور ممکنہ معاہدے میں ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے منظوری کے بعد وہ ایران کے خلاف آج کے طے شدہ حملے اور
بمباری کو منسوخ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مزید یہ کہا تھا کہ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ معاہدے پر جلدی دستخط ہوں گے اور دستاویزات تقریباً حتمی شکل میں ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کیا، ان کی تعریف کی اور ان کو کہا کہ بہت عظیم لوگ ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایک گریٹ جنرل ہیں، پھر انہوں نے کہا وہ اتنے گریٹ ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے کہا جی تمام مشرق وسطیٰ کے جو اہم ممالک ہیں وہ سب بہت خوش ہیں، اور مشرق وسطیٰ بھی بہت خوش ہے۔ اب جو اہم سوال ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا اس سے جو ایرانی راہبر ہیں یا جو راہبر یعنی سپریم لیڈر ہیں ایران کے مجتبیٰ خامنہئی صاحب، ان کے دستخط ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اور کیا وہ بھی اس سے خوش ہیں؟ اس کے یہ سوال بھی ویسے ٹرمپ صاحب سے کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جلد ہی ہوگا، شاید اس ہفتے کے آخر میں ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایران کی طرف سے جو ہے وہ بہت اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ اسماعیل بقائی نے یہ ترجمان جو ہے انہوں نے یہ کہا ایران کی وزارت خارجہ کے کہ قطر اور پاکستان کے بطور ثالث کوششوں کے باوجود امریکہ کے اقدامات کی وجہ سے مذاکراتی عمل متاثر ہوا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ معاہدے کے متن کے بیشتر حصے پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے، تاہم امریکہ کے متضاد موقف نے معاہدے تک پہنچنے کے عمل میں عدم استحکام اور رکاوٹیں پیدا کی۔ بی بی سی فارسی کے مطابق وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں معاہدے کے وقت اور مقام سے متعلق جو دعوے ہیں ان کو مسترد کیا ہے، میڈیا کی قیاس رائیاں اس کو قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا جب تک متعلقہ حکام جو ہیں وہ معاہدے کے متن پر ایک حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتے تب تک اس پر دستخط کے وقت اور مقام کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کا متن ہمارے لیے پہلے ہی واضح ہے، مگر امریکی فریق ہر بار غیر معقول مطالبات سامنے لاتا رہا ہے۔ انہوں نے پھر زور دیا کہ ایران دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود اپنے اصولی موقف اور ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ایک طرح اسی طرح سے جو ایکزیوس کی رپورٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کے اوپر جو ایکزیوس کے بارے میں ظاہر ہے براک راوٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر خبر دیتے ہیں، ان کی جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت جو ہے اس پر جلد دستخط ہونے والے ہیں، اور اس کے تحت آبنائے ہرمز یعنی جو اس کے اہم پوائنٹس ہیں وہ بہت انہوں نے بتائے ہیں۔ اس میں یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز فوری طور پر بغیر کسی ٹول کے کھول دی جائے گی، اور ایران کی تعمیر کو یعنی کہ جو ہے کیا اس کے اندر وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو کہ براک راوٹ کی سٹوری ہے ایکزیوس میں انہوں نے جو کی ہے، اور بہت قریب ہیں یہ وائٹ ہاؤس کے بھی اور اسرائیلی جو نیتن یاہو کے آفس کے بھی بہت قریب یہ صحافی جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، ایران کی تعمیل کو تعمیل کی بنیاد پر پابندیوں میں ریلیف ملے گا۔ یہ بات ایک ثالث کے ملک کے سفارتکار اور ایک امریکی عہدیدار نے براک راوٹ کو بتائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس میں جو ایم او یو ہے اس کے 60 دن کے لیے جنگ بندی بڑھا دی جائے گی، جس میں کہ لبنان بھی شامل ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ ایران کی جو اہم شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جو لبنان ہے اس کو شامل کیا جائے اور اس کی سیز فائر کی جائے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر یعنی 60 دنوں کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات ہوگی۔ متن میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے نمٹنے کا فریم ورک بھی شامل ہے، لیکن ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کوئی عملی قدم دوسرے زیادہ تفصیلی معاہدے سے مشروط ہوگا، یعنی ابھی تک اس کے اوپر سے بات چیت کا آغاز ان 60 دنوں میں ہوگا، اس کے بعد کسی جو باقاعدہ اس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ بعد میں ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ کہا، اس میں خبر میں لکھا ہے کہ ثالثکار نے سفارتکار کو بتایا کہ جس نے کہ امریکہ اور ایران متن پر متفق ہو چکے ہیں، لیکن تسلیم کیا کہ ابھی حتمی منظوری باقی ہے۔ جمعرات کی شام تک ایران کی جانب سے اعلیٰ سطح پر منظوری مل چکی تھی، لیکن دو باخبر ذرائع کے مطابق سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے غالباً ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہفتے کے آخر میں دستخط کی تقریب کی توقع رکھتے ہیں، اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران نے
ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا. ایک تو انہوں نے وینیو کا کہا, جگہ کون سی ہوگی, جنیوا کی بات کی ہے. امریکہ کی طرف سے جو ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ جنیوا کے اندر جو ہے وہ یہ معاہدہ دستخط ہو سکتا ہے, جس کو کہ اسلام آباد ڈیکلیریشن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن جو پاکستان ہے وہ امید کر رہا ہے کہ اب پاکستان کے اندر ہی ہوگا. اور ایران کے جو وزارت خارجہ ہے یا وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب ممکنہ طور پر وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. اس بارے میں بھی اطلاعات جو ہیں وہ آئی ہیں, اور اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان سے مشاورت بھی کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ وینیو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہی ہو, اور اس کا نام بھی اسلام آباد ڈیکلیریشن کے نام پر ہو جو MOU سائن ہوگا. اس میں پاکستان نے بہت اہم کام کیا ہے, پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے, اور ایران اس کو ریکگنائز بھی کرتا ہے. گو کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ اس کو کسی یورپین ملک کے اندر کیا جائے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر, اور ایران کے اندر سے بھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران بھی اس بات کو چاہے گا کہ خواہاں ہوگا اس بات کا کہ پاکستان میں اس کے اندر اس پہ جو ہے وہ کیا جائے یا دستخط کیے جائے. جمعرات کو کہا جا رہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے چار C-17 طیارے یورپ روانہ ہوئے ہیں, جو نائب صدر وینس کے ممکنہ دورے اور جنیوا میں آنے والے دنوں میں دستخط کی جو تقریب ہے اس کا سامان لے کر جا رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین یہی ایکزیوس نے کہا ہے کہ 40 ممالک کے سفارتکاروں اور 2 امریکی عہدیداروں کے مطابق بدھ کی رات قطری ثالث علی السوادی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان کئی گھنٹے مذاکرات کے بعد عارضی معاہدہ جو ہے وہ طے پایا ہے. اور تہران میں مذاکرات کے دوران السوادی نے ٹرمپ کے ایلچیوں سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر سے کئی بار فون پر بات کی, اور 2 ذرائع نے یہ بتایا کہ ٹرمپ کا اعلان یہ اس کے علاوہ ٹرمپ صاحب نے بھی اعلان کیا کہ ڈیل ہو گئی, اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے یہ حیران کن تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے. سو ابھی یہ جو ابھی بہت سارے مرحلے اس کے اندر بھی باقی ہیں, کیونکہ بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے یہ حیران کن تھا. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو MOU ہے اس کے تحت ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کچھ عہد کرے گا. سب سے پہلے کبھی ایٹمی ہتھیار نہ بنانے اور افزودہ یورینیم کے تنازع کا حل کرنے کے حوالے سے. اور پھر ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ٹرمپ اس آپشن پر متفق ہے کہ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم ملک کے اندر ہی UN انسپیکٹرز کی نگرانی میں ڈاؤن بلینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اس پوری خبر کا سب سے اہم پہلو کہ جو یورینیم ہے ایران کی, جس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ معاملات ہیں, اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران اس کو کہیں اور باہر نہیں جانے دے گا, لیکن UN کی جو نگرانی تلے اس کو اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن بلینڈ کرے گا, یعنی تباہ کرے گا یا اس کو اس پہ ختم کرے گا. اس کے علاوہ یہ ایک اس کے بدلے میں ایران کو پیسے بھی ملیں گے, اور ظاہر ہے کہ ان کو ان کے جو فریز اکاؤنٹس ہیں ان کے اربوں ڈالرز جو ہیں وہ ملنے کی توقع ہے. ان کو کچھ 60 دن کے لیے تیل بیچنے کا ریلیف بھی ملا جائے گا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز فوری طور پر کھولی جائے گی, شپنگ بحال ہوگی. آبنائے کھلنے کے بعد ایران کو 60 دن کے اندر تیل بیچنے کے لیے عارضی پابندیوں سے استثنا ملے گا. اس سے تہران کو قیمتی جو مطلب ان کو جو قیمتی آمدنی ہے وہ حاصل ہوگی, اور پابندیوں میں ریلیف اس وقت بڑھے گا جب ایران ابتدائی معاہدے پر عمل کرے گا اور آگے مذاکرات میں نیک نیتی دکھائے گا. پابندیوں میں ریلیف کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے, یہ معاہدے پر عمل درآمد سے جڑی ہوئی ہے. یہ امریکہ کی طرف سے جو متن ہے یہ اس کی تفصیلات ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں, لیکن ابتدائی ڈیل کے فوراً بعد جو ہے وہ کچھ رقم ایران کو ملنے کے امکانات ہیں. اور انتظامیہ نے سے باہر ایک امریکی ذریعے نے خدشہ ظاہر کیا کہ منجمد فنڈز کا معاملہ خفیہ ضمنی معاہدے میں طے ہو سکتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے جس کی ثالثی قطر اور پاکستان نے مشترکہ طور پر کی ہے, یعنی اس مرحلے کی اگر دونوں فریق دستخط کر دیں تو اسلام آباد معاہدہ کہلائے گا. یہ ایکزیوس کی سٹوری ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا. سو بیسیکلی ایران جو مختصر میں اگر یہ عرض کروں تو یہ ہے کہ ایران کا جو ایک تو یورینیم کی افزودگی ہے, جو اس کا مواد ہے, جو ڈسٹ ہے, وہ ایران کہیں باہر نہیں جانے دے گا.
یہ ایران کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو گئی. آبنائے ہرمز کھلے گی اگر ان کو کچھ پیسے یا منجمد ان کے اثاثے بحال کیے جائیں گے. ان کے اوپر 60 دن کی پابندی پہلے بھی یہ طے پایا تھا جب فیلڈ مارشل وہاں پہ گئے تھے. وہ جو متن تھا اس کے اندر بھی یہی باتیں تھیں کہ 60 دن کے لیے ریلیف دیا جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ ایران جو ہے وہ ان 60 دنوں کے اندر اپنا تیل فروخت کر سکے گا, ان کو کچھ آمدنی ہوگی. اور اسی طرح سے ایران کی لبنان کے اندر سیز فائر ہوگا اور جو وہاں پہ جنگ نافذ کی ہوئی ہے بنیامین نیتنیاہو نے اور اسرائیل نے, اس کا جو ہے وہ تدارک کیا جائے گا اور اس کو ختم کیا جائے گا. یہ بھی ایران کی بہت بڑی ایک خواہش تھی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ایران کبھی بھی یورینیم کی افزودگی یا امریکہ یا جو ایٹم بم ہے, ایٹمی ہتھیار ہے, وہ بنانے کے فیور میں نہیں تھے. وہ آج بھی نہیں ہیں. لیکن جو ان کا یورینیم ہے اس کے اوپر ایران نے کہا تھا کہ اس کو باہر نہیں جانے دیں گے. تو اب لگتا ہے ایسے کہ اس متن کے اندر یہ امپورٹنٹ معاملہ موجود ہے اور وہ ایران کے اندر ہی رہے گا. تو یہ اب اس کے اوپر مشتبہ خامنہئی صاحب جو کہ سپریم لیڈر ہیں ان کے دستخط ہونا باقی ہیں. اگر دستخط ہو گئے تو یہ اسی ویکینڈ پہ یعنی اگلے 2-3 دن کے اندر یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. ابھی تک تہران نے اس حوالے سے حتمی منظوری جو ہے اس کی اطلاعات نہیں دی ہیں. تو یہ سب معاملات ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دوسری جانب افغانستان اور روس کا جو معاملہ طے پایا ہے وہ بہت اہم ہے, اور روس اور افغانستان کے درمیان ایک بہت اہم ڈیل جو کہ دفاعی ڈیل ہے وہ طے پائی تھی. اور اس کے اندر جو ہے اس پہ آج ڈپلومیٹ نے بھی بڑی زبردست سٹوری جو ہے اس کے اندر لکھی ہے, اور کیوں اور کیسے یہ ہوا ہے اور کیوں افغانستان یہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیل کی جائے. اس کو زیادہ کنسرن جو ہے جب سے پاکستان کے فضائی حملے ان کے اوپر ہوئے ہیں وہ اس پہ کنسرنڈ ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے اس پورے ریجن کے اندر یعنی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایران اور روس کے بیچ ایک بہت اہم دفاعی تعلق اور رابطہ ہے. اور اب اگر افغانستان روس کی طرف دیکھ کے یا روس کے ساتھ معاہدہ کر کے اسٹریٹجیکلی اور دفاعی اعتبار سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن بہرحال اس ریجن کے اندر جنم لے سکتا ہے. اور یہ سارا انہوں نے پاکستان سے جب اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اوپر تو اس کے بعد ڈپلومیٹس کے مطابق انہوں نے اس اسٹریٹجی کو جو ہے وہ کیا ہے. تو اب اس کے اوپر تفصیلی کسی وقت بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے, اور اس میں اہم جو اسٹریٹجک تعاون ہے روس اور افغانستان کا, اس کے لیے پاکستان کے اندر کیا کیا اہم مسائل ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان اس کے اوپر سوچ رہا ہوگا. اس کو بہت گہری نظر سے پاکستان دیکھ بھی رہا ہے, دیکھنا بھی چاہیے کیونکہ یوکرین اور روس کی آلریڈی جنگ ہو رہی ہے, اور افغانستان کا روس کے ساتھ الائنس جن کی کہ ہمیشہ سے دشمنی رہی, اور روس کے جو جنگ ہے اس کو یعنی کولڈ جو وار تھی اور اس کے بعد پھر جو جنگ ہوئی اس میں روس نے کو شکست کہا جاتا ہے پاکستان کی مدد سے افغانستان نے دی تھی. لیکن یہ دشمنی اب دوستی میں بدلنا پاکستان کے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن ضرور ہے. تو یہ وہ تفصیلات تھیں. بجٹ کے اوپر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس کے اہم نکات بھی, اور اس کے جو آج پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کریں گے, اور ان کے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے درمیان جو اقتصادی رابطہ کونسل میں طے پایا اور جو این ایف سی سے بالا یعنی جو کہ معاملات طے ہوئے ہیں, صوبوں کے جو معاملات کم کیے گئے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کے بھی 100 ارب روپیہ جو ہے اس میں سے کم ہوا ہے. تو یہ اس کے بدلے میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا مل رہا ہے یہ بہت اہم ہے, اور اس کے اوپر بات کریں گے لیکن ابھی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.